ٹی ایل پی کا معاملہ، اب یہ ٹی ایل پی کا معاملہ جو ہے نا وہ یہ بھی ایک بڑا اوکھا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اینڈ ریمبر دس تھنگ، میری نظر میں یہ تھریٹ جو ہے یہ آن گوئنگ ہے، یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. آپ نے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ بہت مشکل فیصلہ ہے اس راہ کے اوپر چلنے کا کہ جناب ٹی ایل پی کے اوپر پابندی لگائی جائے، بند کی جائیں، ان کی ایکٹیویٹیز بند کی جائیں، 5,000 بندہ ان کا گرفتار کر لیا جائے. یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے ریپریکاشنز آ سکتے ہیں، اور اس کے ریپریکاشنز ان کے والد صاحب نے بھی فیس کیے ہوئے ہیں. ذہن میں رکھیے گا، نواز شریف کو جو جوتا مارا گیا تھا نا، وہ اکثر اوقات ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پی ٹی آئی کا کارکن تھا. وہ پی ٹی آئی کا کارکن نہیں تھا، وہ ٹی ایل پی کا کارکن تھا جس نے نواز شریف کے اوپر جو جوتا پھینکا تھا. یہ آپ کے سامنے اس کی جو ہے وہ تصویر ہے. اور دوسرا اسی طرح خواجہ آصف صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ سیاہی پھینکی گئی تھی، وہ بھی ٹی ایل پی کا کارکن تھا جس نے سب کچھ کیا تھا. تو ٹی ایل پی کا کارکن جو ہے وہ اپنے احتجاج اس طرح ریکارڈ کراتا ہے. اور سلمان تاثیر والا واقعہ اور وہ باقی اور بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، یہ سب کچھ ماضی کے اندر ہو چکا ہے. تو اس لیے اس کو اس اوکھے کام کو ہاتھ مارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور مریم نواز کی حکومت نے یہ کام کیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کو وہ کمپلیٹ کر پاتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ نہیں کر پائے تھے. انہوں نے انیشیٹ کیا تھا بٹ دین دے بیکڈ آؤٹ، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس سے مذہبی ووٹ بینک جو ہے وہ ہمارا بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ پولیٹیشین ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، آپ اس کے سامنے کوئی بھی کام کریں گے نا، سڑک بنانی ہو، برج بنانا ہو، انڈر پاس بنانا ہو، قانون بنانا ہو، کسی کے ساتھ اتحاد کرنا ہو، کسی کے ساتھ تصویر کھنچانی ہو، آئی سویئر اپون گاڈ ان کے دماغ کے اندر نا موسٹ آف دیم، ناٹ آل آف دیم لیکن موسٹ آف دیم، ایک آٹومیٹک سافٹ ویئر، جس طرح کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، وہ پیچھے سے آٹومیٹکلی چل رہا ہوتا ہے، وہ آٹومیٹکلی کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے آپ کا جو موبائل فون ہے نا، یہ اگر آپ نہ بھی یوز کر رہے ہو، یہ بڑی غور سے میری بات سنیے گا، یہ موبائل فون آپ نہ بھی یوز کر رہے ہو نا، تو بہت سے ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو آٹومیٹکلی چل رہے ہوتے ہیں پیچھے. ایپس آپ کی آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی لوکیشن آٹومیٹکلی مختلف ایپس کو جاری ہوتی ہیں. تو سیاستدان کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ بھی کچھ اسی طرح ہی ہوتا ہے، وہ آٹومیٹکلی اپنے ووٹ پلس مائنس کر رہا ہوتا ہے. میں انج کراں گا اتنا میرے ووٹ بدل گے کہ گھٹن گے، میں ادھر جاؤں گا، میں فلاں سے ملوں گا، اس سے میرے ووٹ بڑھیں گے کہ کم ہوں گے، میں فلاں کے شو میں جاؤں گا یا فلاں اینکر کو انٹرویو دوں گا، اس سے میرے ووٹ بڑھیں گے یا کم ہوں گے. کبھی کبھار آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ کسی اینکر ایسے اینکر کے سامنے آپ چلے جاتے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اینو تو میں ٹالاں گا، پتہ چلتا ہے اینکر اٹھا کے جو ہے دھوبی پٹکا مار دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، وہ مہدی حسن کی ایگزامپل آپ کے سامنے تو ہو جاتی ہے، یہ اس طرح یہ کیلکولیشن ہوتی ہے. سو اب یہ جو آپ نے ٹی ایل پی کا جو پنگا لیا ہے نا، یہ وقت بتائے گا کہ دھوبی پٹکا کس کو پڑتا ہے اس کے اوپر. میں ووٹوں کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، پلیز اس کو کسی اور کانٹیکس میں مت لے کے جائیے گا. سو لیٹس سی واٹ ہیپنز اباؤٹ دیٹ. لیکن ایک دھوبی پٹکا جو اٹیمپٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور وہ ہیں